بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ حکومت نہیں ہے، ایک مذاق ہو رہا ہے، ایک مسخروں کا آئٹم سانگ چل رہا ہے، اور اسی لیے پھر عدالتوں سے بھی اس طرح کے احکامات سامنے آتے ہیں۔ ابھی حکومت کا خواب 2/3 اکثریت کا وہ چکنا چور ہو گیا ہے، جبکہ 4 غدار تحریک انصاف کے ان کا انتظام بھی کر لیا گیا، لیکن ایک بہت بڑا انکار ہو گیا رات گئے ملاقات میں۔ ملاقاتیں اب بھی ہو رہی ہیں، کوششیں اب بھی ہو رہی ہیں 2/3 اکثریت کے لیے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے حکومت سمجھتی ہے کہ پھر ہم پتہ نہیں کتنا عرصہ اور راج کر لیں گے۔ یہ جو 2.25 سال سے یہ جو مذاق چل رہا ہے، یہ ایک تھیٹر لگا ہوا ہے، یا اس کو آپ آئٹم سانگ کہہ لیں، جو بھی چل رہا ہے اس کو ہم 2.25 سال چلا چکے، اب آگے بھی اسی طرح سے چلانا ہے، تو اس کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ لیکن جو تقریریں ہوئی ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور نے جو کہہ دیا ہے، اس کے بعد اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ تجزیہ کار کہاں ہیں جو کہہ رہے تھے معافی مانگی، پیر پڑ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا گنڈا پور کے ساتھ، ہو دیکھیں اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا، اب وہ کیا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اتنی سخت تقریر آج تک کسی چیف ایگزیکٹو نے نہیں کی کسی صوبے کے، ایسی تقریریں کسی اسمبلی میں نہیں ہوئی، اتنی خوفناک اتنی خطرناک تقریریں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بالکل چیزیں اور طرف جا رہی ہیں، اسی لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید اب گورنر راج لگانا پڑے گا، اور 90% فیصلہ تو ہو چکا ہے گورنر راج لگانے کا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا مسئلہ وہاں ہے، کیسے صورتحال سے نپٹیں گے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے کہ اچھا پہلے گورنر راج لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک ہی دفعہ مارشل لا لگا دیں گے، یہ تک ہو رہا ہے۔ مگر اگر دیکھا جائے تو پہلے ہی کچھ پارلیمنٹینئرز کہہ رہے ہیں جی مارشل لا تو لگ چکا ہے۔ اختر مینگل نے کہا ہے کہ جو اسمبلی میں ہو گیا وہ بھی ایک مذاق۔ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ میں نے افسر کو معطل کیا ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اسی افسر کو کمیٹی کا سربراہی بھی دی ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، کس طرح لوگوں کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اور ویسے تو مشہور ہیں جھوٹ بولنے میں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ اب آپ سوچیے ذرا کیا کہیں گے آپ اس پر۔ کہتے ہیں CCTV فوٹیج دیکھ لیں، CCTV فوٹیج جو ہے پتہ نہیں اب غائب کر دے بعد میں، لیکن ابھی تک ڈان کی خبر یہ ہے کہ اس میں شیخ وقاص اکرم سروس برانچ سے ان کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، اور زین قریشی کو بھی۔ یہ حالت ہے عطا تارڑ کی، اور اب اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے۔ اب حکومت اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ نہیں چھپے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی چارٹر آف پارلیمنٹ بنا لیں، یعنی نیا سے نیا ٹرک کی بتی لگائی جگہ، آئین پر عمل ہو نہیں رہا، آئین کا بیڑا کر دیا جی اب چارٹر آف پارلیمنٹ بنا لیتے ہیں، اور اس میں کیا ہوگا، لکھا ہوا ہے قانون میں کہ اس طرح سے کوئی نہیں آ سکتا بغیر اجازت۔ اب یہ کریں گے کہ نہیں وہ بھول گئے تھے یا صادق صاحب، ان کو پتہ نہیں لگا، ان کو بتایا گیا تھا، جس طرح IG نہیں کہہ رہے کہ سارے ضابطے ہم نے فالو کیے ہیں، IG اسلام آباد کہہ رہے ہیں، تو ان کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے۔ ایک مذاق ہو رہا ہے، ایک ڈرامہ چل رہا ہے، پتہ نہیں ابھی اور چند دن رہ گیا ہے، اس کے بعد پردہ گرے گا اور پھر پتہ لگے گا کہ کیا کیا ہو رہا تھا اس ملک میں۔ علی بن گنڈا پور نے کہا ہے کہ میرے لوگ مر رہے ہیں، ان کا خون کیا خون نہیں ہے، کیا ان کا خون انسان کا خون نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ میں خود اب افغانستان سے جا کر بات کروں گا، میں خود اپنا وفد بھیجوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی اب وہ بات کر رہے ہیں کہ فارن پالیسی کے حوالے سے ایک صوبہ اپنی الگ بات کرے گا کہ جی وفاقی حکومت نہیں جا رہی، نہیں بات ان سے بن رہی کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں تو آپ کنٹرول کریں۔ کہتے ہیں جی ہماری زبان ایک ہے، ہمارے ان سے تعلقات ہیں، تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں بات کرنے دی جائے۔ یہاں تک نہیں رکے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میرے مارے جا رہے ہیں، گرفتار ہمارے لوگ ہو رہے ہیں، پارٹی میری توڑی گئی، لوگ ہمارے لاپتہ کیے گئے، الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، جلسہ ہمیں نہیں کرنے دیا جاتا، حکومت میں ہمارے روڈے اٹکائے جاتے ہیں، ہمارا لیڈر جیل میں ہے، جعلی مقدمات اس پر ہیں، اب قانونی طور پر وہ ختم ہو رہے ہیں، ختم ہونے چاہیے، یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی پاکستان کی فکر کرو، کہتے ہیں جی سارے پاکستان کی فکر تحریک انصاف کو ہی ہے، باقی کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ اس طرح کی سخت تقریریں کر رہے ہیں، یہاں تک کہہ رہے ہیں DSP کا سافٹ ویئر تو اب میں اپڈیٹ کروں گا، اور جس نے کرنا ہے کر لے، میں اب نکل رہا ہوں، جو کرنا ہے کر لے۔ اس نے چیف الیکشن کمشنر کو کہا مجھے نااہل کر دے، میں پھر آؤں گا، جو کرنا ہے کر دو، اب میں نہیں رکوں گا۔ اتنی خطرناک تقریر ہے، اور کہہ رہے ہیں جی DSP کا سافٹ ویئر تو میں اپڈیٹ کروں گا، ہمارے لوگ کس طرح کرتا رہا ہے دوسرے کے حوالے۔ یہ انہوں نے خطاب کیا ہے، اور اسمبلی میں جو تقریریں ہوئی ہیں وہ آج تک نہیں ہوئیں، اور دیکھی جا رہی ہیں، ان پر ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں گورنر راج لگائیں گے تو گورنر صاحب تو خود نہیں نکل سکیں گے، فیصل کریم کنڈی
آپ حالات دیکھیں، پولیس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم مارے جا رہے ہیں. آج بھی ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے اور وہ اپنی سیکورٹی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ دھرنے دے رہے ہیں، دیگر ضلعوں کی پولیس بھی ان کے ساتھ مل رہی ہے. تو کیسے آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے؟ تو شوق تو ہے، شوق ہی تو پورے کیے جا رہے ہیں 2.25 سال سے. ابھی آئینی ترمیم کے شوق کا پوچھ لیجئے، اس پہ تو حکومت کو شوق لگا ہے. یعنی اون عباس بپی، سینیٹر اون عباس بپی ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 کروڑ کی آفر ہے ہمارے لوگوں کو، نہیں تو کہا جا رہا ہے گھر کی خواتین کو اٹھا لیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں سعد اللہ بلوچ ان کے رشتہ دار نون لیگ میں، اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس طرح ان کے گھر چھاپا مارا جا رہا ہے اور ان کی خواتین کو لے گئے. اب یہ کام شروع ہو گیا ہے. یہ اون عباس بپی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ 20 کروڑ لے لو ورنہ تمہاری خواتین کو اٹھا لیں گے، اور ووٹ کس کو دو؟ یہ 2/3 اکثریت کے لیے دے دو. کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس لیے گنجائش چھوڑی ہے، ابھی کچھ بھی آزاد امیدوار جناب ہیں، کچھ تو تحریک انصاف کے مان لی ہیں. تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں، میرا خیال ہے کہ وہ چیز اڑ جائے گی، کیونکہ اس میں بڑی واضح ریمارکس تھے، بڑی واضح اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ لوگ ہیں، یہ سب تحریک انصاف کے ہیں. آپ نے ماحول ایسا پیدا کر دیا تھا کہ آپ نے کہا جی تحریک انصاف تو جماعت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو زبردستی آزاد آپ نے لڑوایا. تو وہ آزاد نہیں ہیں، وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں. تو اب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جنہوں نے تو آزاد نامزدگی میں کہا تھا تحریک انصاف کا وہ تو الگ ہے، لیکن یہ جو ہیں باقی نہیں ہم ان کو مانتے. تو ان میں سے 4 حکومت نے غدار توڑ دیے ہیں اور وہ ووٹ دینے کو تیار ہے. لیکن مسئلہ آیا ہوا ہے سینٹ میں، وہاں پر ان کو ابھی تک 2/3 اکثریت نہیں مل رہی، اور اس کے لیے ان کو مولانا کی اشد ضرورت ہے. مولانا کے بیٹے اسد سے کہا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی کی، اور اس میں انہوں نے ان کو مزید وزارتیں، مزید چیزیں دینے کی بات کی ہے. تو گورنرشپ تو پہلے بھی ہے، بلوچستان میں حکومت، وزارتیں سینٹر میں، اب اور زیادہ. تو وہاں پر جناب مولانا کے بیٹے جو ہیں وہ پھر ڈولے ہیں. انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں، بات تو آپ نے ٹھیک کیا ہے، اور زیادہ چیزیں مل گئی ہیں. اتنے تو ان کے بندے نہیں جیتے جتنی کو چیزیں مل رہی ہیں، سیٹیں مل رہی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بورڈ ہوتا ہے علماء کا، مشائخ کا، وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جی آپ کا ساتھ حکومت کا نہیں دینا، تو ہمیں وہاں لے جانا پڑے گی بات. مولانا صاحب اب تک انکاری ہیں، اور اس کی تفصیل میں پیچھے بتا چکا ہوں. اب یہ انکار سب سے خطرناک ہے. اور رات کو انہوں نے محمد علی درانی صاحب سے ملاقات کی ہے، ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے، اور ان سے کہا ہے کہ ہم کسی صورت حکومت کے ساتھ نہیں جا رہے. ان کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے عوام کا غیظ و غضب، اپنی سیاستی تباہی، ہم نہیں جائیں گے. تو یہ حکومت کو انکار ہوا، وہاں پر پانی پھر گیا. اب اس لیے گورنر راج کی بھی بات کر لیں، اس کے بعد مارشل لا کی بات کر لیں. یہ ہو تو سکتا ہے کیونکہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے کہ ابھی خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو تقریریں ہو رہی ہیں، یہ سب کیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ جناب اب ایک طرف تو یہ آخری سہارا تھا، یہ چھنتا نظر آ رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہو رہی، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہیں، پیسہ بہا رہے ہیں، آفرز کر رہے ہیں، پھر بھی بات بنتی نظر نہیں آتی. تو یہ اس وقت ان کی حالت ہے، یہ اس وقت ان کی صورتحال ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے اہم بات میں بھول رہا تھا، سب سے بڑی خبر جو میں نے آغاز میں آپ سے عرض کرنی تھی، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے. عمران خان کا ملٹری ٹرائل، اس پر حکمران، وزراء، دیگر لوگ کہتے ہیں جی ملٹری ٹرائل عمران خان کا ہوگا، بس تیاری ہو گئی ہے، فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر درخواست گئی، اور اس درخواست میں حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اور اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جواب دے حکومت کہ ڈی جی ایس پی آر کے بیان کی بھی وضاحت کی جائے، اور حکومت بھی وضاحت کرے کہ یہ نہیں ہوگا ہم کہیں گے جی ابھی تو نہیں دے رہے اور کل کو آپ کہیں جی ہم نے دے دیا ہے. ایسے نہیں ہوگا، آپ بتائیں آپ کی کیا سوچ ہے. تو وہاں بھی اب یہ پھنس گئے ہیں. ہوا یہ کہ عمران خان کی طرف سے ملٹری تحویل میں نہ دینے کے لیے درخواست دائر ہوئی. اس پر سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی. اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ جسٹس عامر فاروق ہوتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، تو بات کچھ اور ہوتی. اب یہاں سماعت کی ہے میاں گل حسن اورنگزیب نے، اور پیش ہوئے عزیر بھنڈاری ایڈوکیٹ عمران خان کی طرف سے. یہ بھی شاید اٹھائے گئے تھے ایک وقت میں، عمران خان کے وکیل صاحب بنے تھے تو اٹھائے گئے، اس کے بعد پھر واپس آئے، اور کچھ عرصہ یہ نہیں عمران خان صاحب کی بات کرتے رہے، اب پھر دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے بتایا وکیل صاحب نے کہ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی جانب سے عمران خان کو ملٹری تحویل میں لینے کے بیانات دیے گئے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ وہ تمام سیاسی بیانات ہیں اور کچھ نہیں. وکیل نے جواب دیا اگر یہ سیاسی بیانات ہیں تو میرے لیے اور آسانی ہوگی. اس پر عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عظمت بشیر تارڑ کو حکومت سے معلومات لینے کی ہدایت کر دی. وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا اعلیٰ عسکری حکام ڈی جی صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بتایا کہ انہوں نے جو کہا وہ بھی سیاسی بیان ہے. اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ اگر یہ سیاسی بیانات ہیں تو سر آپ ان کو آرڈر میں لکھیں، کیونکہ وہ تو کہیں گے جی کہ ڈی جی ایس پی آر سیاسی بیان کیسے دے سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ آ جائے گا.
پھر جی عدالت نے کیس کی سماعت میں وقفہ کیا. وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ وزراء کی طرف سے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی. عمران خان ایک سویلین ہے, سویلین کا ملٹری ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے. درخواست گزار کے وکیل کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا ہے, اگر ایسا ہے تو فیڈریشن کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے. آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں, کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ وفاقی حکومت سے ہدایت لے کر پیر کو عدالت کو واضح کریں. اچھا, پھر جناب 16 ستمبر تک وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. تو یہ بھی جناب اب کیس آگے چلے گا, اس پر بھی اب حکومت کو وضاحتیں دینی پڑے گی. اور ابھی آپ کے سامنے اس حکومت کے ذریعے اور بہت سے مذاق سامنے آئیں گے, اور بھی بہت سے آئٹم سانگز ابھی چلیں گے. اللہ حافظ.